ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ ووہان چلو ووہان چلو۔ بے عیب ذات تو خدا کی ہے، لیکن افسانہ ترازی کوئی ہمارے مغربی مصنفوں سے سیکھے۔ چین کے متعلق اکیلے امریکہ میں اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں کہ اوپر تلے رکھیں تو پہاڑ بن جائے، لیکن اکثر ان میں سے واشنگٹن اور نیو یارک میں بیٹھ کے لکھی گئی ہیں۔ وہاں ایسے ریسرچ کے ادارے ہیں، زیادہ تر CIA کے خوان نعمت سے خوشچینی کرنے والے، جو آپ کی طرف سے واحد متکلم میں چشمدید حالات لکھ کر دینے کو تیار ہیں۔ آپ فقط اس پر اپنا نام دے دیجئے۔ بعض پبلشنگ ہاؤس مثلاً پریگر تو چلتے ہی CIA کے پیسے سے ہیں۔ مشہور رسالہ انکاؤنٹر بھی انہی اداروں سے سانٹھ گانٹھ رکھتا ہے۔ قیمت اس کی 2.5-3 روپے ہے، لیکن کراچی کے بک سٹالوں پر 1 روپے میں مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا پاکستان میں علم کا نور پھیلانے کے لیے اس کی قیمت خاص طور پر رکھی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں سستی ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ کل کنا افیم سستی ہو جائے تو ہم کھانا شروع کر دیں، اور زہر کی قیمت 1/4 رہ جائے تو موقع سے فائدہ اٹھا کر خودکشی کر لیں۔ 8-8 10-10 آنے کی کتابوں کا سیلاب بھی آیا اور برابر آ رہا ہے، جن کو اسٹوڈنٹس ایڈیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ پروپیگنڈے کی کتابوں میں چند کتابیں بے ضرر سی بھی ڈال دی جاتی ہیں کہ دیکھیے ہمارا مقصد تو فقط اشاعت تعلیم ہے۔ پچھلے دنوں ایک ایسی کتاب بھی اسٹال پر دیکھی جس کے مصنف کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سے کوئی بات چین کی چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ مصنف برسوں ہانگ کانگ میں رہا ہے۔ خوش ہانگ کانگ میں بیٹھ کر چین کے متعلق کتاب لکھنا ایسا ہی ہے جیسے کلکتے میں بیٹھ کر اور ڈھاکے سے نقل مکانی کر کے آنے والے متمول مارواڑیوں سے انٹرویو کر کے پاکستان کے متعلق کوئی کتاب لکھ دے۔ چین کے کمیونوں کے متعلق ایسی ہولناک کتابیں اور مضامین پڑھنے میں آئے کہ راتوں کی نیند حرام ہو۔ مطلع صاف ہوا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہ تھا۔ چھوٹے کوآپریٹو اداروں کو بڑے کوآپریٹو اداروں میں بدل دیا گیا تاکہ وسائل ضائع نہ ہوں، ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کوڑے لگا کر لوگوں سے محنت لینا محض لکھنے والوں کے زرخیز دماغ کی اختراع تھی۔ کمیون کیا ہیں یہ ہم بھی دیکھ آئے ہیں، اور ہم سے پہلے اور بعد میں چین جانے والے بھی۔ یہاں ٹائم، لائف اور پروپیگنڈے کے دوسرے آلات شور مچاتے رہ گئے کہ 1958 میں بیک جست آگے بڑھنے کی تحریک گریٹ لیپ فارورڈ نے چین کو 10 سال پیچھے پہنچا دیا ہے۔ یہ شور تھما تو معلوم ہوا کہ گراں خواب چینی 20 سال اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ پیکنگ میں 10 ماہ کے عرصے میں 10 عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر بھی اسی ناکام تحریک کے تحت تھی۔ دریائے یانگسی پر از آدم تا ایندم پل نہ بنا تھا، ووہان کا شاندار پل اسی جست میں بنا۔ شنگھائی کا بھاری مشینوں کا کارخانہ دیکھیے تو عقل گم ہو جائے۔ بیچ میں روس سے بگاڑ ہو اور روسی مشیر منصوبے ادھورے چھوڑ کر چین سے چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے منصوبے کے نقشے بھی ساتھ لے گئے، لیکن بجائے اس کے کہ چین کے لوگ بددل ہوتے، یہ بات ان کے لیے تازیانہ شوق ثابت ہوئی۔ نونکنگ میں سن 1957 میں 400 کمروں کا ایک ہوٹل بنا جس کے باتھ روموں میں ٹائل اور ہر کمرے میں فون تھا، متعدد لفٹ بھی تھیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی بنیاد کھدنے سے تکمیل اور قبضے تک کل 17 ہفتے لگے۔ اس میں وہ بڑے بڑے درخت بھی شامل تھے جو اس ہوٹل کے احاطے پر چھائے ہوئے ہیں۔ خیر، ذکر کمیونوں کا تھا اور ان کے متعلق مغربی پروپیگنڈے کا۔ آج کل سرخ محافظوں یعنی ریڈ گارڈز کے متعلق جو اتنا کچھ پڑھنے کو مل رہا ہے، وہ بھی گرد ہٹ جانے پر دیکھنا چاہیے۔ حقیقت کتنی تھی اور افسانہ کس قدر۔ خبروں پر ہی جانا ہے تو ماؤ زے تنگ کو یہ لوگ کئی بار نشانہ اجل بنا چکے ہیں۔ جہاں اس نے کسی تقریب میں شرکت کا ناغہ کیا، اخبار والے بولے اب کے تو ضرور مر گیا۔ جن دنوں ہم چین میں تھے ان دنوں امریکی اور جاپانی اخباروں نے ان کو نئے سرے سے تحقیق کیا تھا۔ ایک جاپانی اخبار میں پیکنگ میں مقیم مغربی سفیروں کے حوالے سے یہ خبر چھپی کہ ماؤ صاحب ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں ان کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ دعوت میں فنا لوگ بشمول چاؤ این لائی موجود تھے۔ ہمارے یہاں جس خبر کے متعلق ذرا سا بھی اشتباہ ہو، اس کے ساتھ مبینہ وغیرہ کا لفظ لکھا جاتا ہے، یا یہ تحریر ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق تاحال نہیں ہوئی، لیکن اس خبر کے ساتھ اس قسم کا کوئی تکلف نہ تھا۔ ہم نے پیکنگ میں ماؤ زے تنگ صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو یہ جواب ملا کہ وہ آج کل پیکنگ میں نہیں، دیہات میں گئے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو یہ بہانہ ہے، بڑے میاں کا وصال ہو چکا ہے۔
لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی وہ دریائے نیگسی میں پیراکی کرتے نظر آئے۔ اس کا جھٹلانا تو مشکل تھا، لیکن بیمار اور قریب المرگ تو ان کو اب بھی ظاہر کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ایک انگریزی روزنامے نے لکھا کہ ماؤ زیدونگ میں کہاں اتنی ہمت کے تیر سکے، وہ تو 2 آدمی نیچے ڈبکی مارے ہوئے تھے اور ماؤ زیدونگ کے دونوں پاؤں کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ان اخبار نویسوں کو گھر تک پہنچانے میں چینیوں کو خاص مزہ آتا ہے۔ اب ماؤ زیدونگ صاحب نے ہر جلسے میں شریک ہونا شروع کر دیا ہے، چاہے وہ کسی کے ختنے یا منگنی کی تقریب ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے آج پیکنگ سے دوحان چلتے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں ماؤ زیدونگ صاحب نے پیراکی کا مظاہرہ کر کے دشمنوں کی چھاتی پر مونگ ڈالا تھا، اور اسی شہر میں ہمارے دوستوں شوکت صدیقی اور اشفاق احمد کو ان سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ اشفاق احمد صاحب نے تو سنا ہے اس شرف کو برقرار رکھنے کے لیے اس دن کے بعد سے ہاتھ بھی نہیں دھوئے، بس رومال باندھے رہتے ہیں۔ کوئی بہت ہی قریبی دوست ہو تو ننگے ہاتھ سے مسافہ کر کے لمس کا تبرک اس کو منتقل کرتے ہیں۔ خیر، یہ شہر دریائے نیگسی پر واقع ہے اور شنگھائی سے کوئی 200 میل مغرب میں پڑتا ہوگا۔ اصل میں یہ ایک نہیں 3 شہر ہیں، جن میں ایک ہائیکو ہمارے لیے زیادہ معروف ہے، کیونکہ انگریزوں نے کمزور چینی شہنشاہوں سے زبردستی کے معاہدے کر کے جن شہروں اور بندرگاہوں کو اپنے تصرف میں لے لیا تھا، ان میں کینٹن، شنگھائی اور تائنسن کے علاوہ ہائیکو بھی تھا۔ ہم 1 مئی کا تہوار پیکنگ میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم سے کہا گیا کہ سب جگہ ایک سی بات ہے، دوحان میں دیکھو، وہاں کے وائس گورنر صاحب آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ احوال اس انتظار کا کچھ اس قسم کا ہے کہ ایک شاہ صاحب قبائلی علاقے میں جا نکلے، وہاں کے لوگوں نے بہت عزت و تکریم کی، نظر نیاز سمیٹنے کے بعد انہوں نے واپسی کی ٹھانی تو میزبانوں نے کہا، واہ شاہ صاحب، اب آپ کو جانے کون دے گا، ہم تو آپ کو مار کر یہیں آپ کا مزار بنائیں گے، ہمارے گاؤں میں فی الوقت کوئی درگاہ نہیں ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے۔ خیر، یہ چینی لوگ ہماری درگاہ تو نہ بنانا چاہتے تھے، لیکن چین میں پاکستانی لوگ شاہ صاحب ہی گنے جاتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم اسی پیمانے پر ہوتی ہے۔ پیکنگ میں تو اور بھی بہت سے پاکستانی تھے۔ دوحان والوں نے کہا کہ پاکستانی ادیبوں کو ہمارے ہاں بھیج دیجئے تو ہماری بھی عید ہو جائے۔ دوحان کا شہر سرسری گزرنے کی چیز نہیں ہے، اس کے در و دیوار پر انقلاب کی چھینٹیں ہیں۔ سن 1924 سے 1927 کی پہلی انقلابی سول وار میں جو چانگ کائی شیک اور بائیں بازو والوں کے درمیان ہوئی، دوحان انقلابی حکومت کا مرکز تھا۔ اینا لوئی اسٹرانگ، مشہور امریکی جرنلسٹ، 1925 میں چین کے حالات کا مطالعہ کرنے کینٹن پہنچی تو لوگوں نے ان سے یہی کہا کہ بی بی یہاں کیا دیکھو گی، کچھ دیکھنا ہے تو دوحان جاؤ۔ دوحان میں 1 مئی کو ایسی سردی تھی کہ اوور کوٹ کے بغیر گزارا نہ تھا۔ اسی دوحان کی گرمی کی شکایت شوکت صدیقی اور اشفاق احمد سے بھی سنی، جو ہم سے 1.5-2 ماہ بعد وہاں گئے تھے۔ کہتے ہیں دہکتا ہوا تنور بنا ہوا تھا، رات کو پیٹھ پر بھیگا ہوا تولیہ رکھتے تھے تو نیند آتی تھی۔ ہمارا ہوٹل وکٹری ہوٹل اب سے 50 برس پہلے کے یورپین طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ اس کے آس پاس بھی نفیس دھلی ہوئی اینٹوں کے مکانات تھے۔ ہماری کھڑکیوں میں سے دریا، دریا میں کشتیاں اور کشتیوں میں مال اسباب، ایک ساحلی شہر کا مثالی نظارہ تھا۔ اس شہر میں ہم کو 1 مئی کی ریلی دیکھنی تھی، بھاری صنعتوں کا کارخانہ دیکھنا تھا، پارٹ ورک پارٹ سٹڈی اسکول دیکھنا تھا جس میں پڑھنے والے کام کرتے ہیں یا کام کرنے والے پڑھتے ہیں، اور فارغ التحصیل ہوتے ہی ذمہ داری کے صنعتی کام سنبھال لیتے ہیں۔ پہلی اسٹیل فیکٹری بھی ہم نے یہیں دیکھی۔ اس سے پہلے اس کے شکوہ اور وسعت کا اندازہ نہ تھا، لیکن سب سے پہلے ہماری آمد کی شام کو نیکسی کے پل کا پروگرام تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، آج تک اس باغی اور سرشور دریا پر کوئی پل نہ بن سکا تھا۔ مال، سامان اور مسافروں کے علاوہ فوجوں کی آمد و رفت اور بار برداری کے لیے کشتیاں اور بجرے استعمال ہوتے تھے۔ یہ پل کوئی میل بھر لمبا ہے۔ ہم جو پل کے سرے پر پہنچے تو کاریں ٹھہر گئیں۔ پل کا محافظ یا متولی جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے خیر مقدم کو موجود تھا۔ اس نے ایک ایک پیتل کا بیج ہمارے کوٹوں پر ٹانکا جس پر پل کا ایک نمونہ بنا تھا، اور کہا، آئیے بسم اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک لفٹ کے پاس لے گیا کہ صاحبان ایک پیالی چائے تو پی لیجئے۔ عین پل کے پیل پائے کے جوف میں وسیع دالانوں والی نشستگاہ تھی جس کی کھڑکیاں دریا پر کھلتی تھیں۔ یہ نشستگاہ صوفوں، قالینوں اور تصویروں سے مزین تھی۔ حسب رواج پہلے اس پل کی تفصیل بتائی گئی کہ بہت مختصر عرصے میں بنا ہے، پھر چائے آئی، پھر پل کی سیر ہوئی۔ پورا پل 3 منزلوں میں ہے، اوپر سے موٹریں، ٹرک اور دوسرا ٹریفک گزرتا ہے، اس کے نیچے کی منزل میں ریلوے لائن ہے اور اس کے نیچے سے پانی کے جہاز گزرتے ہیں۔ کل خرچ اس پر 13 کروڑ روپے آیا ہے۔ ہماری ٹیم کے ایک بزرگ اس پل کی عظمت اور شان سے ایسے متاثر ہوئے کہ میزبان سے پوچھنے لگے کہ اس پل کو جن انجینئروں نے بنایا ہے ان کا کیا حشر ہوا۔ میزبان نے تعجب سے کہا، حشر؟ کیا مطلب؟
تب ان بزرگ نے وضاحت کی کہ تاج محل جن انجینئروں نے بنایا تھا بعد میں بادشاہ وقت نے ان کو مروا دیا تھا تاکہ ایسی اور کوئی عمارت نہ بنا دیں۔ ہمارے میزبان نے معذرت کی کہ ہم لوگوں کو اس قسم کی احتیاط کا خیال نہیں آیا، بلکہ غلطی یہ ہوئی کہ ان انجینئروں کو ترقی دے دی گئی اور ان لوگوں کے حوصلے ایسے بڑھے کہ انہوں نے اور کئی پل بنائے جن کی وسعت و شوکت کے سامنے ہمارا یہ پل کچھ بھی نہیں۔